تو قرآن کریم کے بعد احادیث نبویہ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شریعت اسلامیہ میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تشریح فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو اللہ کی نازل کردہ بات کی وضاحت فرما کر مسئلے کو ارشاد فرماتے تھے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبرستان جانے سے منع فرمایا، وہ مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں، منع فرما دیا بھئی آپ نے نہیں جانا۔ پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے اور پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فانہا تذکر الآخرہ، میں نے منع کیا تھا، وہ بھی منشا ٹھیک تھی، اور اب میں اجازت دے رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ اب آپ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، آپ کے لیے جائز ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت کی یاد تازہ رہے گی۔ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم نے آخرت میں پہنچنا ہے، تو یہ تمہیں تازہ رہے گی بات، اسی وجہ سے آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا جائز ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ چلتی ہے کہ خواتین کا قبرستان جانا حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں کسی جگہ یہ بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت قبرستان جائے گی ننگی نظر آئے گی، یہ شریعت کے خلاف بات ہے، کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ عورت کو اسی لیے علماء عام طور پہ روکتے ہیں کہ اس میں صبر کم ہے، یہ وہاں جائے گی رونا پیٹنا چیخنا چلانا شروع کر دے اپنے بیٹے کی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ، تو رونا چیخنے کی وجہ سے عورت کی آواز کا پردہ ختم ہوگا، تو بے پردگی کی طرف جو ہے نا ماحول بنے گا، اس لیے منع کرتے ہیں۔ اگر یوں نہ ہو، خاتون پردے کی پابندی کر کے اپنے محرم کی قبر پہ جائے تاکہ اس کا غم بھی ہلکا ہو جائے اور اسے آخرت کی یاد بھی آئے اور ایصال ثواب کرتی رہے، وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، تو بالکل جانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی طرف سے مسئلے نکال لیتے ہیں۔ مجھے ایک خاتون کا ایک بار فون پر بات سننے کا اتفاق ہوا، وہ کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے کہ عورت قبرستان جائے تو پتھر لے کر جائے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، پتھر لے جانے کا کیا مطلب؟ کہتے ایک چھوٹا سا کوئی ڈھیلا ویلا پتھر کا اٹھا لے اور اپنے یہاں شلوار کے اندر اس کو پیک کر لے، پھر جائے تو وہ عورت ننگی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بھئی یہ کون سی ویکسین ہے جو یہ آپ نے شلوار میں لگا لی ہے، تو اب وہ جو ہے نا ویکسینیٹڈ بن گئی ہے، اب اس پر یہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف کانسیپٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پتھر تو کیا پورے پتھروں کا ٹرک بھی لے کر جائے، اگر غیر شرعی کام کرے گی تو اللہ کی لعنت آئے گی، اور ایک سنگریزہ بھی ساتھ لے کر نہ جائے، اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے جائے تو کوئی ننگی نظر نہیں آتی۔ یہ بات غلط ہے۔ روکنے کا مقصد صرف وہی ہے کہ وہاں غیر شرعی کام نہ ہو، لڑائی نہ ہو، وہاں شور شرابہ نہ ہو، بال کھول کے سر کے اوپر مٹی ڈالنا اور سینے کو چاک کرنا، اور اس طرح کی وجہ سے یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ کام مرد کرے اس کو بھی منع ہے قبرستان جانا، چاہے جائے کہ ہم خاتون پر ظلم و تشدد کریں۔ میں اس پر بہت حیران ہوتا ہوں، کبھی خاتون کی والدہ فوت ہو جاتی ہے یا اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اسے کہتے بس تو نے یہیں ہی دیکھنا ہے، اب اس کی قبر پہ نہیں جانا۔ ایک میرے شاگرد ہیں، ان کی اہلیہ کی والدہ یعنی ان کی ساس خوش دامن وہ فوت ہو گئیں، تو وفات کے بعد ان کی بیٹی یعنی اس کی بیوی اپنی امی کی قبر پہ جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا جی تو بالکل تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ کتنا عرصہ اسے روکا رکھا، تو ایک دن انہوں نے شاید میرا کوئی اس مسئلے پر کلپ سنا، کوئی سوال جواب کا، تو اس کی کال آ گئی مجھے کہ استاد جی تو سا مروا دیتا ہے۔ میں کہا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اور میرے گھر والی اکٹھی بیٹھ کے سن رہے تھے اور آپ نے کہا قبرستان جانا جائز ہے، تو مجھے میری اہلیہ کہتی ہے کہ تیرا پیر تو جائز بتا رہا ہے اور تو اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، تو مجھے وضاحت فرمائے۔ میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ جب تو نے سن لیا جائز ہے پھر تصدیق کیوں پوچھتا ہے؟ کیا وہ کلپ جھوٹا تھا؟ تو پھر اب میں سچ بتاؤں؟ نہیں آپ غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو اسے روکا ہوا ہے۔ میں نے کہا کسی عالم سے پوچھا تھا، کسی مفتی سے پوچھا تھا، کوئی بات سمجھی تھی؟ نہیں ہم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا شروع سے جو ایک بندہ غلط کرے تو شروع سے غلط کرنا کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے بندہ اس کو اپنی امی کے پاس لے جا قبر پہ، فاتحہ پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، ایصال ثواب کرے اور یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے بھی گناہوں سے توبہ کر کے تیری فرما برداری میں آنا چاہیے، ایک دن ہماری منزل بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اپنی اہلیہ کو لے گیا، انہوں نے وہاں فاتحہ خوانی کی، واپس آیا تو مجھے ایک دو دن بعد کہتے ہیں استاد جی بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے روزانہ رات کو سرانے پہ سر رکھ کے ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔
اب گئی ہے نا وہاں تو قبر دیکھ کر اسے تسلی ہو گئی ہے، میرے لیے یہ ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو بھائی انسان کی ایک فطرت ہے، آپ اس کو اس کی ماں کی قبر پہ بھی نہ جانے دیں، حیرانگی کی بات ہے، تو یہ غلط ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا میں پہلے منع کرتا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں۔ تو لوگ منع کی حدیثیں بتاتے ہیں، اجازت کی حدیثیں نہیں بتاتے، تو لہٰذا جانا کوئی منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن آداب کی پابندی جو میں نے عرض کیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا